امام بخاری علیہ الرحمہ اپنی شرح آفاق تصنیف صحیح البخاری کتاب المناقب باب خاتم النبیین جلد اول میں اپنی سند کے ساتھ ایک حدیث پاک نقل کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی زبان حق بیان سے ارشاد فرمایا، مثلی و مثل الانبیاء من قبلی کمثل رجل بنا بیتا فاحسنہ واجملہ الا موضع لبنۃ من سابیۃ فجعل الناس یطوفون ویتعجبون لہ ویقولون ہلا وضعت هذه اللبنہ قال فانا اللبنۃ وانا خاتم النبیین، رواہ البخاری۔ یعنی میری اور مجھ سے پہلے حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کی مثال ایسے ہے جیسے ایک شخص نے ایک گھر تعمیر کیا، بنا بیتن، گھر تعمیر کیا، فاحسنہ، اور اسے حسین بنایا، عمدہ بنایا اور خوب بنایا، واجملہ، اور اسے خوب مزین کیا، آراستہ و پیراستہ کیا، یعنی جاذب نظر بنا دیا، دیکھنے والوں کے لیے دلکش بنا دیا کہ دیکھنے والے اسے دیکھتے ہی رہ جائیں۔ الا موضع لبنۃ، مگر ایک کونے میں ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دی گئی، تو فجعل الناس یطوفون، لوگ جوق در جوق اس کا نظارہ کرنے کے لیے آئے، اس کا حسن و جمال دیکھنے کے لیے آئے، ویتعجبون لہ، اور اس کا حسن، اس کا جمال، اس کی عمدگی، اس کی آراستگی کو دیکھ کر استعجاب و حیرت کا اظہار کرنے لگے، ویقولون، اور کہنے لگے کہ یہاں ایک اینٹ کیوں نہیں لگا دی گئی، ایک اینٹ کی جگہ خالی کیوں چھوڑی گئی ہے، اگر یہاں ایک اینٹ لگا دی جاتی تو یہ قصر، یہ محل، یہ گھر مکمل ہو جاتا۔ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، فانا اللبنۃ، اس اینٹ کی جگہ میں آ گیا ہوں، یعنی میرے آنے سے قصر نبوت مکمل ہو گیا ہے، انا خاتم النبیین، میں آخری نبی بن کر آیا ہوں۔ گویا کہ اس حدیث کی روشنی میں یہ حقیقت روز روشن کی طرح واضح ہو گئی، وہ جو قصر نبوت کی تعمیر کا سلسلہ آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور ایک ایک نبی کے آنے سے اور ایک ایک اینٹ لگتی گئی، چونکہ ایک اینٹ کی جگہ باقی تھی، جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آئے تو قصر نبوت کی آپ کی وجہ سے تکمیل ہو گئی۔ جب یہ ایک حقیقت ہے، جب آپ کی تشریف آوری سے، آپ کی جلوہ گری سے قصر نبوت کی تکمیل ہو گئی ہے، اب اگر کسی محل پر
کوئی اینٹ لگائے گا تو وہ صاف دکھائی دے گی کہ یہ اینٹ فالتو ہے، یہ زبردستی لگائی گئی ہے۔ تو دوستو، اب اگر کوئی حضور کی تشریف آوری کے بعد مسیلمہ بن ثمامہ کذاب کی صورت میں کوئی دعویٰ کرے، یا اسود انسی کی صورت میں، یا طلحہ بن خویلد اسدی کی صورت میں، یا شجاع بنت حارث کی صورت میں، یا مرزا قادیان کی صورت میں کوئی نبوت کا دعویٰ کرے، تو پتہ چلے گا کہ یہ اینٹ فالتو ہے، یہ قصر نبوت کا یہ حصہ نہیں ہے۔ اگر حصہ ہوتی تو محل کے اندر ہی فٹ ہوتی، یہ تو زبردستی فٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اور پھر باہر ختم نبوت کا بورڈ ہی آویزاں ہو، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، تو پتہ چلے گا یہ اینٹ جو ہے یہ بالکل زبردستی لگانے کی کوشش کی گئی ہے، یہ فالتو ہے، یہ اس محل کا حصہ نہیں ہے۔ تو پتہ چلا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آخری نبی بن کر تشریف لائے ہیں، اور آپ نے ایک خوبصورت تمثیلی انداز کے اندر اس ختم نبوت کی تکمیل کی سبحان اللہ مثال دے دی اور تمثیلی انداز میں بیان فرما دیا۔ میں یہاں اس حدیث کے ضمن میں اپنے استاذ گرامی حضور امام کاظمی یعنی علامہ سید احمد سعید کاظمی نور اللہ مرکزہ کا مکالمہ جو ایک قادیانی سے ہوا، ایک مناظرہ قادیانی سے ہوا، ایک جو قادیانی عالم سے جو اصل میں جاہلی تھا اس سے گفتگو ہوئی، آپ نے ختم نبوت کی دلیل کے طور پر یہی حدیث بخاری پیش کی، تو اس نے کہا ٹھیک ہے، آپ کے آنے سے نبوت کا محل مکمل ہوا، قصر نبوت کی تکمیل ہو گئی، لیکن جب محل مکمل ہوتا ہے اینٹوں کی صورت میں تو پھر اس محل کو، اس گھر کو، اس مکان کو پلستر کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ تو آگے کوئی معمولی ہستی نہیں تھی جن کا علم کی دنیا میں اپنا نام بھی ہے اور اپنا مقام بھی ہے۔ قسم بخدا میرے استاذ گرامی امام کاظمی قدس سرہ العزیز کبھی لاجواب نہیں ہوئے، کسی نے ان کو لاجواب نہیں کیا۔ اللہ نے ان کو بے پناہ صلاحیتوں سے نوازا تھا، قرآن و حدیث کے وہ بحر ذخار تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو علوم و فنون میں کامل دسترس عطا فرمائی تھی، مد مقابل پر وہ حاوی رہتے، دلائل کے حوالے سے غالب رہتے۔ آپ نے فرمایا تم کہتے ہو کہ پلستر کی ضرورت رہتی ہے، میرے آقا نے تو فَأَحْسَنَهُ فرما کر پلستر کی ضرورت کو بھی ختم کر دیا۔ جی پلستر کے بغیر مکان خوبصورت نہیں لگتا، اچھا نہیں لگتا، عمدہ نہیں لگتا۔ میرے آقا نے تو فَأَحْسَنَهُ بھی فرما دیا ہے، لو تمہارے پلستر کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی وہ چاہتا تھا کہ کہیں نہ کہیں مرزا کو فٹ کیا جائے کہ مرزا کی ضرورت ہے،
تو آپ نے فرمایا میرے آقا نے تو زبان حق بیان سے فرما دیا فحسنہ، کہ اس کو خوب بنایا۔ پھر اس نے کہا ٹھیک ہے جی، پلستر بھی ہو گیا، تو پھر بھی مکان کی تکمیل پینٹ سے ہوتی ہے، رنگ و روغن سے ہوتی ہے، اور اس سے مکان خوبصورت ہوتا ہے، تو تب جا کر پتہ چلتا ہے کہ اب یہ مکان، یہ گھر مکمل ہوا ہے۔ یعنی وہ اپنے ان جھوٹے نبی کو قصر نبوت میں پینٹ کی صورت میں یا رنگ کی صورت میں فٹ کرنا چاہتے تھے، لیکن حضور خزاری زمان نے برجستہ جواب دیا، فرمایا میرے آقا نے وَأَجْمَلَهُ بھی فرما دیا ہے کہ اس مکان کو خوب آراستہ و پیراستہ بھی کیا گیا ہے، جاذب نظر بنایا گیا ہے۔ اگر رنگ و روغن سے کوئی مکان جاذب نظر بنتا ہے، دلکش بنتا ہے، ٹھیک ہے، تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس حوالے سے بھی فرما دیا ہے وَأَجْمَلَهُ، اور بنانے والے نے اس کو خوب آراستہ بھی کر دیا۔ جب حضور خزاری زمانے اس کے ہر اعتراض کا جواب برجستہ دیا، تو وہ آپ کے چہرہ اقدس کو دیکھتا ہی رہ گیا، اور اس کی بولتی بند ہو گئی، اور وہ حیرت سے منہ تکتا رہ گیا، اس سے پھر کوئی جواب نہ بن پڑا۔ حضرات محترم، بہرکیف اس حدیث سے بھی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کی دلیل واضح ہوتی ہے۔